بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استخارہ کرنے کا مختصر اور نہایت ہی آسان طریقہ، سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ استخارہ کس کو کہتے ہیں۔ استخارے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا۔ آدمی کوئی کام کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ سے اس میں خیر طلب کرتا ہے۔ ہر چیز سے، ہر کام سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی ہے۔ تو خیر طلب کرنا جائز کاموں میں ہوتا ہے۔ اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ فرض باتوں میں، فرض کاموں میں اور حرام کاموں میں استخارہ نہیں ہے۔ یعنی میں فجر کی نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، استخارہ کر رہا ہے۔ ظہر کی نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، استخارہ کر رہا ہے۔ صاحب نصاب ہے، زکوٰۃ ادا کروں یا نہ کروں، حج کروں نہ کروں، اس کے اوپر قربانی واجب ہے تو قربانی کروں یا نہ کروں، ان کاموں میں استخارہ نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح حرام کاموں میں بھی استخارہ نہیں ہوگا کہ میں فلاں گناہ کروں یا نہ کروں، کہ میں شراب پیوں یا نہ پیوں، میں حرام گوشت کھاؤں یا نہ کھاؤں، اس میں بھی استخارہ نہیں۔ فرض کاموں کو بالکل کرنا ہے اور حرام کاموں سے بالکلیہ اجتناب کرنا ہے، بچنا ہے۔ استخارہ جائز امور میں ہوتا ہے، جس طرح سے آدمی کاروبار کرے یا نہ کرے، کسی جگہ ملازمت کے لیے، جاب کے لیے اپلائی کیا ہے تو وہاں پر کام کرنے میں خیر ہے یا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کر رہا ہے اس میں، یا گھر بنانا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہا ہے۔ حدیث پاک میں اس کی بہت ساری فضیلت آئی ہے۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے استخارہ کیا، من استخارہ ما ندما، جس نے اللہ تعالیٰ سے استخارہ کیا، خیر طلب کیا اور اپنے صلاح لے لیا، تو وہ کبھی بھی نادم نہیں ہوا، پشیمان نہیں ہوا وہ کام کرنے کے بعد۔ اور صحابہ فرماتے ہیں کانا یعلمنا کما یعلمنا آیت القرآن، کہ آپ علیہ السلام استخارہ ہم کو ایسے سکھاتے جیسے کہ قرآن کی آیتیں سکھاتے ہیں، یعنی بہت ترغیب دیتے۔ اور یہاں تک مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ تعالیٰ سے صلاح نہ لینا اور استخارہ نہ کرنا بدبختی اور کم نصیبی کی بات ہے۔ کہیں منگنی کرے، شادی بیاہ کرے یا سفر کرے یا کوئی اور کام کرے تو استخارہ کیے بغیر نہیں جانا چاہیے۔ تو بغیر استخارہ کے کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، جائز کام۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کبھی اس کے کرنے کے اوپر اس کو پشیمان نہیں کرے گا۔ استخارے کی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے 2 رکعت نفل نماز پڑھے، اس کے بعد خوب دل لگا کر، بعض علماء کہتے ہیں کہ درود شریف پڑھیں تو پڑھ لیں، جتنی چاہے 3 7 طاق عدد میں پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھیں۔ دعا کا پورا ترجمہ تو نہیں کیا جائے گا، جہاں پر کرنا ہے وہ انشاءاللہ اس کا ترجمہ، جہاں پر سمجھنا ضروری ہے وہ ترجمہ کر دیا جائے گا۔ اس کی دعا یہ ہے اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب۔ اے اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا، اور تو غیب کا جاننے والا ہے۔ پھر آگے دعا ہے اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر، اے اللہ اگر تو چاہتا ہے، اگر تو جانتا ہے کہ ان ھذا الامر، کہ یہ کام، جب یہ الفاظ پڑھے استخارہ کرنے والا ان ھذا الامر، تو یہ ان الفاظ پر جب آئے تو اسی کام کا دھیان ذہن میں رکھنا چاہیے جس کے لیے استخارہ کر رہا ہے، کہ یہ کام خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری، میرے لیے بہتر ہے میرے دین کے معاملے میں، میری معاش کے بارے میں اور میرے آخرت کے معاملے میں، تو فقدر لی، تو اے اللہ تو میرے لیے اس کام کو مقدر فرما اور میرے لیے آسانیاں پیدا فرما، ثم بارک لی فی، پھر اس کام میں میرے لیے برکت عطا فرما۔ کتنی پیاری دعائیں دی۔ پھر آگے
وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ، اور اے اللہ اگر تو جانتا ہے ان هذا الامر شر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری، کہ یہ کام، یہاں پر بھی وہی تصور کرنا چاہیے جس کام کے لیے استخارہ کر رہا ہے، تو یہ کام اگر میرے لیے شر کا ذریعہ ہے، میرے دین میں خرابی کا ذریعہ ہے، یا میرے معاش میں، یا میری آخرت میں، تو فصرف عنی وصرفنی عنہ، مجھ سے یہ کام کو پھیر دے اور اس کام سے مجھ کو پھیر دے۔ فقدر لی الخیر، پھر میرے لیے خیر کو مقدر فرما، اگر اس میں میرے لیے خیر نہیں ہے، شر ہے، تو میرے لیے خیر کو مقدر فرما، اسی کو کہتے ہیں استخارہ، خیر چاہ رہا ہے، حیث کانا، جہاں پر بھی وہ خیر ہے تو میرے لیے مقدر فرما دے، پھر مجھ سے تو اس میں راضی ہو جا۔ تو یہ استخارے کی اصل دعا ہے، بیچ میں اگر کٹ گئی ہوں گی تو پھر اس کے لیے پھر سے پڑھ دیتا ہوں تاکہ یاد کرنے میں بھی یا پھر سننے میں بھی آسانی ہو۔ شروع سے دعا ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب، اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدره لی ویسره لی ثم بارک لی فیہ، وان کنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاصرفه عنی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر، اور میرے لیے خیر کو مقدر فرما۔ تو یہ پڑھ کر پاک جگہ پر قبلے کی طرف رخ کر کے، یعنی سنت طریقے پر باوضو سو جائے۔ جب سو کر اٹھے اس وقت جو بات بھی دل میں مضبوطی سے آئے وہی بہتر ہے، اسی کو کرنا چاہیے، خواب کا دکھنا ضروری نہیں ہے۔ دل میں جو ارادہ مضبوط ہو وہی اللہ کی طرف سے عطا ہے، وہی اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے، خواب کا دکھنا ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی ایک دن کرتا ہے اور اس کے دل میں کوئی بات مضبوطی سے مستحکم طور پر نہیں بیٹھتی تو وہ دوسرے دن کرے، تیسرے دن کرے، اور فقہا نے یہاں تک لکھا ہے کہ 7 دن تک یہی کام کرے، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس کے اوپر خیر کا دروازہ کھول دیں گے۔ اللہ تعالیٰ صحیح طور پر استخارہ کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔